ٹی بی کے خاتمے کے لیے عوامی نمائندوں کو قائدانہ کردار ادا کرنا چاہیے، نائیڈو کا بیان۔ راجیہ سبھا کے چیئرمین ایم وینکیا نائیڈو نے ممبران پارلیمنٹ اور عوامی نمائندوں سے درخواست کی کہ وہ ٹی بی کے مرض کے خاتمے میں قائدانہ کردار ادا کریں۔ ایوان کی کارروائی کے آغاز پر مسٹر نائیڈو نے کہا کہ ملک سے 2025 تک ٹی بی کی بیماری کے خاتمے کا ہدف ہے۔ حکومت نے اس بیماری سے بچنے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں۔ دیہی علاقوں میں ٹی بی میں مبتلا افراد کو تلاش کرنے کے لیے ایک مہم چلائی جا رہی ہے۔ حکومت دوائیں اور دیگر سہولیات مہیا کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ممبران پارلیمنٹ اور عوامی نمائندے ٹی بی کے مرض کے خاتمے میں بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ عوام میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے عوامی آگاہی مہم کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ جے این یو مقدمہ، کنہیا عمر خالد کی دہلی کی عدالت میں پیشی۔ جے این یو کے طلبہ یونین کے سابق صدر کنہیا کمار اور عمر خالد سمیت 9 دیگر افراد ملک سے غداری کے معاملے میں دہلی کی ایک عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے پولیس کو حکم دیا کہ وہ ملزم کو چارج شیٹ کی کاپیاں دے اور معاملے کو 7 اپریل تک کے لیے ملتوی کیا۔ چیف میٹروپولیٹن مجسٹریٹ پنکج شرما نے ان 7 ملزمان کی ضمانت بھی منظور کر لی جو پہلے اس کیس میں گرفتار نہیں ہوئے تھے۔ کنہیا کمار، سید عمر خالد، انیربن بھٹاچاریہ، عاقب حسین، مجیب حسین، منیب حسین گیٹو، عمر گل، رئیس رسول، بشارت علی اور خالد بشیر بھٹ کو عدالت نے فرد جرم داخل کرنے کے بعد طلب کیا تھا۔ 16 فروری کو کنہیا کے وکلاء نے عدالت سے یہ بھی پوچھا تھا کہ کیا وہ سماعت کی اگلی تاریخ سے مستثنی ہو سکتے ہیں، جس میں دستاویزات کی جانچ پڑتال بھی شامل ہوگی۔ تاہم عدالت نے کہا کہ وہ سماعت کی ہر تاریخ پر استثناء کی درخواستوں پر غور کرے گی۔ مختلف ملزمان کے وکلاء نے بھی اپیل کی کہ سماعت کی اگلی تاریخ جلد از جلد عمل میں لائی جائے۔ اپنی چارج شیٹ میں پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ کنہیا کمار نے 9 فروری 2016 کو جے این یو کیمپس میں پارلیمنٹ حملے کے مجرم افضل گرو کے پھانسی کے موقع پر منعقدہ ایک پروگرام کے دوران جے این یو کیمپس میں ایک جلوس کی قیادت کی تھی اور اس کی حمایت کی تھی۔ ملزم پر آئی پی سی سیکشن 124 بغاوت، 323 رضاکارانہ طور پر تکلیف پہنچانے، 465 جعل سازی، 471 حقیقی طور پر جعلی دستاویز یا الیکٹرانک ریکارڈ کے طور پر استعمال کرتے ہوئے، 143 149 غیر قانونی طور سے جمع ہونے کے تحت الزامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، 147 فسادات اور 120 مجرمانہ سازش جیسی دفعات کے تحت ان کے خلاف فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ اسلحے کی عالمی منڈی میں امریکہ اب بھی سب سے بڑا تاجر۔ اسلحے کے بارے میں سویڈن کے تحقیقی ادارے اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے مطابق گزشتہ 5 برس کے دوران اسلحے کی عالمی منڈی میں امریکہ کی برآمدات 37% تک بڑھ گئی ہیں۔ امریکہ، فرانس اور جرمنی کی بڑھتی ہوئی برآمدات میں تناسبی اضافہ روسی اور چینی برآمدات میں کمی کی وجہ سے ہوا ہے۔ سرد جنگ کے خاتمے کے بعد اسلحے کی درآمدات اور برآمدات کافی زیادہ رہی ہیں، حالانکہ ان کی تجارت پر موجودہ وبا کے اثرات سے تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس دور میں مشرق وسطیٰ میں اسلحے کی درآمد میں سب سے زیادہ اضافہ دیکھا گیا۔ یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ آیا گزشتہ 2 دہائیوں سے اسلحے کی منتقلی میں اتنی تیزی سے ہونے والے اضافے کی کیفیت اب ختم ہونے کو ہے۔ کووڈ-19 وبا کے معاشی اثرات سے کچھ ممالک آنے والے برسوں میں اپنے اسلحہ کی درآمدات پر نظر ثانی کر سکتے ہیں۔ تاہم ایک ہی وقت میں یہاں تک کہ سن 2020 میں جب یہ وبا اپنے عروج پر تھی، چند ممالک نے بڑے ہتھیاروں کے بڑے معاہدوں پر دستخط کیے۔ اسلحے کی بین الاقوامی فروخت پچھلے 5 برسوں کے مقابلے میں سن 2016 اور 2020 کے درمیانی عرصے میں مستحکم رہی، یعنی اس کی تجارت کی شرح میں زیادہ فرق نہیں پڑا۔
امریکی ہتھیاروں کی برآمدات کا تقریباً 47% مشرق وسطی کے ممالک کو کیا گیا، جبکہ صرف سعودی عرب نے امریکی اسلحے کی کل برآمدات کا 24% اسلحہ خریدا۔ امریکہ اب 96 ریاستوں کو اسلحہ سپلائی کر رہا ہے اور گزشتہ 5 برسوں میں اس کی برآمدات میں کافی اضافہ ہوا۔ فرانس کے بڑے ہتھیاروں کی برآمدات میں اضافہ 44% ہوا، جبکہ جرمنی کی برآمدات میں 21% اضافہ ہوا ہے۔ اسرائیل اور جنوبی کوریا دونوں نے اپنی برآمدات میں نمایاں اضافہ کیا، حالانکہ دونوں ہتھیاروں کی برآمد میں نسبتاً چھوٹے کھلاڑی ہیں۔ مشرق وسطی اسلحے کی درآمد کرنے والی وہ منڈی ہے جہاں زیادہ تیزی سے اضافہ ہوا ہے، جس نے سن 2016-2020 کے مقابلے میں 25% اسلحہ زیادہ درآمد کیا۔ سب سے زیادہ اضافہ سعودی عرب 61%، مصر 136% اور قطر 361% کی درآمدات میں ہوا۔ ایشیا اور اوشیانیا براعظم آسٹریلیا سے ملحقہ سمندر اور ساحلی علاقے بڑے ہتھیاروں کے درآمد کرنے والا سب سے بڑا خطہ تھا، جہاں عالمی سطح پر 42% اسلحہ فروخت کیا جاتا ہے۔ انڈیا، آسٹریلیا، چین، جنوبی کوریا اور پاکستان خطے میں سب سے زیادہ اسلحہ درآمد کرنے والے ممالک ہیں۔ روس اور چین دونوں کے اسلحے کی برآمدات میں کمی واقع ہوئی ہے۔ یہ دونوں ممالک سہارا افریقہ کے ممالک کو اسلحہ سپلائی کرنے والے بڑے ممالک ہیں۔ روس سے اسلحے کی برآمد میں 22% کمی واقع ہوئی ہے۔ اس کے اسلحے کی برآمد کا بیشتر حصہ انڈیا خریدتا تھا، جس میں 53% کمی واقع ہوئی ہے۔ اگرچہ روس نے حال ہی میں متعدد ریاستوں کے ساتھ بڑے اسلحے کے معاہدوں پر دستخط کیے ہیں اور آنے والے برسوں میں اس کی برآمدات میں بتدریج ایک بار پھر اضافہ ہوگا۔ اس کا اسلحے کی برآمدات میں زیادہ تر خطوں میں امریکہ سے سخت مقابلہ ہے۔ چین، جو اسلحے کی برآمدات میں دنیا کا 5واں سب سے بڑا ملک ہے، اس کی برآمدات میں 7.8% کمی آئی ہے۔ پاکستان، بنگلہ دیش اور الجیریا چینی اسلحہ خریدنے والے بڑے ممالک رہے ہیں۔ مکتوب ریاض من جانب کے واصف۔ کورونا وبا کے پیش نظر عوامی بھلائی اور مفاد عامہ میں حکومتوں کی جانب سے لگائی گئی پابندیاں اور قوانین پر عمل آوری صرف قانون لاگو کرنے والے اداروں کی سختی سے نہیں، بلکہ اس کی کامیابی میں عوام کے بھرپور تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ سعودی عرب میں کورونا پابندیوں کے قانون پر عمل درآمد جامع انداز میں ہوتا ہے۔ قانون شکنی کرنے والا، خواہ کوئی بھی حیثیت و رتبے کا ہو، مقررہ سزا پاتا ہے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس کی وجہ سے حالات انتہائی مخدوش ہیں۔ اس کی وجہ احتیاطی تدابیر میں عوام کے عدم تعاون کا بڑا دخل ہے۔ سعودی عرب میں وبا پر قابو پانے کے لیے ملک بھر میں کرفیو اور لاک ڈاؤن کیا گیا تھا، لیکن اس کا دورانیہ دیگر ممالک کے مقابلے بہت کم تھا۔ اس کی وجہ قانون نافذ کرنے والے اداروں میں سختی اور عوام کا تعاون تھا، جس کی وجہ سے مملکت کا شمار ان ممالک میں ہونے لگا جہاں اس وبا سے ہونے والے نقصانات دیگر ممالک کے مقابلے انتہائی کم رہے ہیں۔ نیز وزارت صحت مملکت سعودی عرب کی جانب سے کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے ہر سطح پر بہترین اقدامات کیے گئے، جن میں تشخیص سے لے کر علاج تک کے تمام مراحل حکومتی اداروں کی سرپرستی اور نگرانی میں کیے گئے۔ مملکت میں غیر ملکی باشندوں کی تعداد تقریباً مقامی باشندوں کے برابر ہے، لیکن کورونا کے مفت علاج کی سہولت مملکت میں رہنے والے ہر شخص کو دی گئی ہے، اور اب کووڈ کی ویکسین بھی بلا کسی تخصیص کے ہر ایک کو مفت فراہم کی جا رہی ہے۔ سعودی عرب کے ہر شہر میں ویکسین لگانے کے سینٹرز جگہ جگہ قائم ہیں۔ انہی احتیاطی تدابیر کا نتیجہ ہے کہ مملکت میں کورونا کی وبا قابو میں ہے۔ لیجیے اب پیش ہے ہمارا پروگرام وقفہ ادب۔ وقفہ ادب میں خواجہ ساجد کو سماعت فرمائیے گا۔ یہ غزل کا مطلب ملاحظہ فرمائیں۔ کہا ہے کہ زندگی رقص والہانہ بھی، زندگی رقص والہانہ بھی، شوق بھی ضبط راہبانہ بھی، زندگی رقص والہانہ بھی، شوق بھی ضبط راہبانہ بھی،
اور یہ مطلع ثانی کہا ہے کہ ساتھ گاگر کے ڈوب جانا بھی، ساتھ گاگر کے ڈوب جانا بھی عشق ہے جوئے شیر لانا بھی، ساتھ گاگر کے ڈوب جانا بھی عشق ہے جوئے شیر لانا بھی، اور منفرد طرز ہے نوازش کا، منفرد طرز ہے نوازش کا، پیش ہونا بھی پیش آنا بھی، منفرد طرز ہے نوازش کا، پیش ہونا بھی پیش آنا بھی۔ اور یہ شعر کہ چاہتیں سردیوں کی دھوپ ہوئیں، چاہتیں سردیوں کی دھوپ ہوئیں، آئی اور ہو گئی روانہ بھی، چاہتیں سردیوں کی دھوپ ہوئیں، آئی اور ہو گئی روانہ بھی۔ اور یہ شعر کہ کل بچھڑنا بھی تھا بہت آساں، کل بچھڑنا بھی تھا بہت آساں، آج مشکل ہے بھول پانا بھی، آج مشکل ہے بھول پانا بھی۔ اور یہ شعر آخری شعر ملاحظہ فرمائیں کہ خواب نے رت جگہوں سے پوچھا ہے، خواب نے رت جگہوں سے پوچھا ہے، وصل کا ہے کہیں ٹھکانہ بھی، خواب نے رت جگہوں سے پوچھا ہے، وصل کا ہے کہیں ٹھکانہ بھی، زندگی رقص والہانہ بھی، شوق بھی ضبط راہبانہ بھی، اور ساتھ گاگر کے ڈوب جانا بھی، عشق ہے جوئے شیر لانا بھی۔